جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، اور جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ڈاکٹر سے کرائیں گے جو کہ نہ صرف آرتھوپیڈک سرجن ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچر بھی ہیں، اور ایسی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جو عام طور پہ لا علاج سمجھی جاتی ہیں، جیسے کینسر، ریڑھ کی ہڈی میں جو حرام مغز ہوتا ہے اس کا جو ہے نا ڈیمیج ہو جانا، متاثر ہو جانا، یا مختلف قسم کی ہڈیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ڈسٹرافیز کہتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں. ساتھ ساتھ فالج میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی کو اگر دائمی فالج ہو جائے اس میں کوئی بہتری نہیں آتی، اس کا بھی علاج کرتے ہیں. بیڈ سور کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. کسی کے کوئی برن ہو جائے، جل جائے اور ایسا لگ رہا ہو کہ وہ اب ریپیئر نہیں ہو سکتا تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے. دراصل ایک ٹرم کہلاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریجنریٹو میڈیسن، یعنی دوبارہ سے نشو و نما پا جانے والی اعضاء یا چیزیں جو کہ انسان کے جسم میں ہوتی ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھپکلی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر خطرے کے وقت اپنی دم جو ہے وہ توڑ لیتی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی دم دوبارہ نکل آتی ہے. اسے کہتے ہیں ریجنریشن، یعنی دوبارہ سے کسی اعضاء کا صحیح ہو جانا. یہی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے ایسے امراض میں جو کہ عام طور پہ لا علاج سمجھے جاتے ہیں یا موذی سمجھے جاتے ہیں، اور اگر ان کا صحیح اور بر وقت علاج ہو جائے تو انسان کی نہ صرف جان بچ سکتی ہے بلکہ اس کی صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید ارشد صاحب جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ریسرچر ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. جاوید ارشد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں؟ آپ کے ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بات یہ ہے بلند کہ 18واں پارہ ہے، اس میں ایک سورۃ مومنون ہے، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے ہر مرض کا علاج سوائے موت کے تمہارے اپنے جسم میں رکھا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے جسم کے اندر اسٹیم سیل ہیں. بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو شروع سٹیج میں ہوتی ہیں، ہمارا کمپیوٹر سسٹم اس اسٹیم سیل کو اس طرف ڈائریکٹ کرتا ہے اور وہ ریپیئر شروع کر دیتا ہے. یہ اب ہم نکلے ہیں اسٹیم سیل بنانے، یہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے کہی ہے. اور پہلے میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ پھر ہوا کہ یہ اللہ نے کہا ہے ہر مرض، یہ نہیں کہا کہ کچھ امراض، ہر مرض کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پھر آگے چل کے کہا ہے کہ سوائے موت کے. تو کئی مرض ہوتے ہیں جو شدت میں کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ سنگین ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنی لا علمی سے یا بعض صورتوں میں ڈاکٹر کی لا علمی سے اس کو اس اسٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ قبر کے دانے پہ مریض پہنچ جاتا ہے. تو سوائے موت کے اور کوئی نہیں. اچھا سر، یہاں ایک بریکنگ نیوز بھی میں دینا چاہوں گا. ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست، ہمارے ہر دل عزیز ساتھی، ہمارے مختلف پروگرامز کے پارٹیسپینٹس، ہمارے محلے دار میٹرو ون نیوز کے قریب ان کی رہائش ہے، اور این 240 سے متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد یعنی MNA ممبر نیشنل اسمبلی اور بہت سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جناب اقبال محمد علی صاحب، ان کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے مختلف پروگرامز میں، نہ صرف سیاسی پروگرامز میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسپورٹس کے پروگرامز میں، اور ویسے بھی اقبال محمد علی صاحب کا ہمارے یہاں آفس میں بہت آنا جانا تھا. اور ویسے تو خیر ہر نفس کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، اور ایک نہ ایک دن موت کا مقرر ہے. جس دن موت آنی ہوتی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. آخان میں ایڈمٹ تھے، بہت زیادہ علیل تھے. میں خود بھی ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا، ہمارے CEO عامر مسعود شیخ صاحب بھی ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے. تو ناظرین، ہم پوری اپنی انتظامیہ میٹرو ون نیوز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر مسعود شیخ، ہمارے تمام ڈائریکٹران، ہماری انتظامیہ، ہمارا آفس اسٹاف، ہم سے تمام متعلقین جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اقبال محمد علی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ وہ اس اتنے بڑے سانحے سے نکل سکیں. کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل ان کو دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر بائی پاس آپریشن ہوا.
پھر کچھ کمپلیکیشنز ہو گئیں, ٹانگ کی شریان میں ایک کلاٹ آ گیا جسے ہم ڈیپ وینس تھرومبوسس کہتے ہیں. اس کے بعد بھی یعنی وہ مسلسل زیر علاج رہے, لیکن بہرحال اب ان کی خبر آئی ہے. بڑا دکھ, بہت ہی زیادہ افسوس ہے اور دکھ کے ساتھ یہ میں نے اعلان کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی فیملی کو صبر دے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. ناظرین ایک وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمیں ایک اور مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے. مشہور معروف سماجی کارکن ہیں, سوشل ورکر ہیں, خاص طور پہ جنہوں نے ایسے لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے اپنی طالب علمی میں اس کار خیر کا, سوشل ورک کا آغاز کیا اور کچھ لوگوں نے ساتھ دیا, کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ آج بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں. یعنی بہت بڑی پوزیشن اس سینس میں کہوں گا, بتاتے خود وہ بڑی پوزیشن پہ نہیں, ان کی وجہ سے جتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایک بہت بڑی پوزیشن پہ. یعنی کئی لوگوں کے لیے وہ دسترخوان پر جو جس طرح کھانا کھلایا جاتا ہے تو پیٹ بھرنے کا باعث بنتے ہیں. بہت سے لوگوں کی امداد کرتے ہیں. مختلف ڈائلسس سینٹرز ہیں جو کہ چلائے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ امداد کے مختلف سینٹرز ہیں اور مختلف ایسے چوراہے ہمارے پاس موجود ہیں, کچھ برجز موجود ہیں جہاں پہ ان کے باقاعدہ روزانہ کے حساب سے دسترخوان لگتا ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں جو افراد ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ اس دسترخوان سے کھانا بھی حاصل کرتے ہیں, وہاں کھانا کھایا جاتا ہے, امداد بھی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ شہر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہو, آپ کی آواز ارباب اختیار تک نہ پہنچ رہی ہو, تو یہ شخص آپ کی آواز ارباب اختیار تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. یقیناً ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں JDC کے سربراہ ہیں, بانی ہیں, روح رواں ہیں, جناب ظفر عباس صاحب. السلام علیکم. جی ظفر بھائی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سر, آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا سر. نہیں سر بالکل. اور ناظرین حال ہی میں ایک واقعہ بھی ہوا ایک چھوٹی بچی کے ساتھ, اس پہ بھی جو ویڈیو ہے ظفر بھائی کی وہ کافی وائرل ہوئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بچی کو بازیاب. ہاں لیکن پریویس والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں لاش مل رہی ہو جی گلی کے اندر, وہ فلاں گھر میں 4 دن تک رہی, اس کے بعد موقع دیکھ کے مار کے پھینک دیا. نہیں, لیکن 14 سال کی بچی ہے, 7ویں کلاس میں ہے, گھر سے نیچے کوڑا رکھنے اتری ہے, گلی میں 5 کیمرے لگے ہوئے ہیں, آج 72 گھنٹے 72 بھی نہیں 84 گھنٹے گزر گئے, اللہ اکبر, کوئی رسپونڈ نہیں ہے. اور مطلب یہ تو عام سی بات ہوگی. اس کا مطلب پھر ہمارے بچے بھی ہم یہ توقع رکھیں کہ اسکول ایک دن ہم بھیجیں گے اور واپسی میں وین والا بولے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, کوئی لے گیا راستے سے. سر بڑی مطلب ناظرین ارباب اختیار کو اس وقت ضرورت ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے. FIR کٹی ہوئی ہے, تمام چیزیں موجود ہیں. بہت پیاری سی ننھی منی سی بچی ہے. جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں نا وہ درد سمجھ سکتے ہیں بس, اور کیونکہ میں خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں تو یہ درد صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے. باقی جن لوگوں کی شاید جن کو احساس نہیں ہے وہ بھی شاید اس بات کو نہ سمجھیں, یا جو لوگ اس چیز کو کوئی سیریس نہیں لیتے. میرے بھائی اس کو آپ بہت سیریس سر, بھائی سمجھے گا اس غم کو, ہاں اس غم کو باپ سمجھے گا, اس غم کو ماں سمجھے گی, اس غم کو بہنیں سمجھیں گی. دیکھیں ایک گھر سے لڑکی جو ہے اس کے بہت سارے رشتے ہیں, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بھابھی ہے, وہ کسی کی پوتی ہے, کسی کی نواسی ہے. اور یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے کہ آپ کی 7ویں کلاس کی بچی اگر نیچے اتر رہی ہے کچرا پھینکنے کے لیے اور غائب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں سر, بڑی جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے, اور امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحیح سلامت صحت و زندگی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹائے. ظفر بھائی اجازت ہے, ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے خاص طور پہ ناظرین ایسی بیماریوں کے حوالے سے جن کا علاج موجود نہیں ہوتا. کچھ چیزیں میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے خود ایک دفعہ اپنی پاؤں پہ ڈاکٹر صاحب کا گرم پانی گر گیا تھا اور پورا پاؤں جل گیا تھا, اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے PRP کے ذریعے جو ہے نا ٹھیک کیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ کس طریقے سے یہ علاج کیا جاتا ہے. اور اچھا ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں ڈاکٹر صاحب کے نمبرز بھی اسکرین پہ چل رہی ہیں, ہم اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ ایسے لوگ جو مستفید ہونا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے وہ کال کر کے اپنی بیماری بتا کے اور یہ اس کا شفا یا علاج حاصل کر سکتے ہیں. جی 2 باتیں. پہلے تو یہ کہ رشتے اپنی جگہ پہ,
لیکن جس دل میں احساس نہ ہو تو وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے. اس کے لیے ضروری ہے کہ احساس, چاہے بیٹے ہوں لیکن آپ کے دل میں احساس ہو. بے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے تھے, میں نے ابھی آپ کو ایک آیت کا مفہوم کہا تھا کہ میں نے ہر مرض کا علاج سوائے موت کے تمہارے اپنے جسم میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. میری تھیوری جو ہے, جو بیس ہے میری علاج کی, وہ تھیوری دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے, امریکن برین فاؤنڈیشن, ریسرچ آسٹریلیا, کی ہے EIE انگلینڈ کی, ان کے پاس جا چکی ہے. ٹھیک ہے. اور میرے ریزلٹس کے ساتھ پیشنٹ پہلے کیا تھا, بعد میں کیا تھا, اور وہاں کے CEOs میرے ساتھ ڈائریکٹ فون پہ بات کرتے ہیں. میرے پاس آفر بھی موجود ہے. میں ایک بالکل نئی تھیوری پہ کام کر رہا ہوں. امریکن برین فاؤنڈیشن کا CEO ہے کم ہاورڈ. اس کے الفاظ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو تھیوری لے کے آئے ہیں اس کو بلیک اینڈ وائٹ آپ پروف کر دیں, پبلش کر دیں, آپ دنیا کی میڈیکل ہسٹری کو 180 ڈگریز پہ ٹرن اباؤٹ کر دیں گے. میرے پاس اس وقت بریگیڈیئر صاحب ہے کہ جن کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے. میرے پاس مریض ہے اوویرین کینسر کا جو کہ پھیل چکا ہے گریڈ 3 کا. میرے پاس ایک بچہ ہے احمد جس کے پروکسیمل مسل ختم ہو گئے, بھائیوں کے ساتھ پیرالسس ہو گیا. پیرالسس نہیں ہے, یہ مسل ختم ہو جاتے ہیں تو آپ چل نہیں سکتے ہو, کھڑے نہیں ہو سکتے ہو, اٹھ نہیں سکتے ہو, پیرالائز ہو جاتے ہو. ٹھیک. تو سر اس میں کیا طریقہ علاج کیا ہے, پہلے مجھے یہ بتائیے گا. میرے پاس مریض ہے آٹزم کے بچے, مینٹلی ریٹارڈڈ. ٹھیک ہے. میرے پاس مریض ہے کورونا کے. ٹھیک ہے. میں نے ہر مرض کا علاج تمہارے جسم میں رکھا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم طوطے کی طرح پڑھ کے نکل جاتے ہیں قرآن کو, مفہوم سے نہیں پڑھتے ہیں. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو رمضان میں 3 قرآن ختم کر دیتا ہوں. تم 3 نہ پڑھتے, تم صرف 3 پیرا پڑھتے, لیکن مفہوم سمجھتے تو کہ کیا کہا ہے اللہ نے. میں کوئی دوائی نہیں استعمال کرتا ہوں. میں مریض کا خون لیتا ہوں بلڈ بینک کے اندر, میں اس کو بیماری کے لحاظ سے انرجائز کرتا ہوں, اور وہ بلڈ میں اسی وقت لگا دیتا ہوں مریض کو. 1 گھنٹے کا پروسیجر ہے. ہر وہ مرض, برین کے اندر ڈیزیز میں پارکنسن کا علاج میں کر رہا ہوں, میں ڈیمینشیا کا کر رہا ہوں, میں بائی پولر سائیکوٹک ڈس آرڈر کا کر رہا ہوں, شائزوفرینیا کا کر رہا ہوں, اسٹروک کا کر رہا ہوں, بچوں کے اندر میں آٹزم کا کر رہا ہوں, ڈاؤن سنڈروم کا کر رہا ہوں, CP کا کر رہا ہوں. میرے رزلٹ مور دین 90% ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مینٹلی ریٹارڈ بچے کر رہا ہوں. سر طریقہ علاج بھی بتائیں نا سر, کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا. سر خون نکالا جاتا ہے, اس کو کیا مریض کا خون جیسے بلڈ بیگ کے لیے ڈونیٹ کے لیے کرتے ہیں, نیڈل اندر ایک پورا بیگ نکالتے ہیں. ایک نو دیٹ ڈیپینڈز اپون دا ڈیزیز. بچہ ہے تو اس کا پورا کیسے نکال سکتا ہوں, وہ میں 60 ml 70 ml نکالوں گا. بڑا ہے 100 120 140 سے شروع کروں گا. بہت ہوگا تو میں اس کو 200 تک لے کے جاؤں گا. میں اس کو انرجائز کروں گا. ٹھیک ہے. وداؤٹ اینی کیمیکل. ٹھیک ہے. کس چیز سے آکسیجنیٹ کرتے ہیں اس کو؟ میں اس کو سپر آکسیجنیٹ کرتا ہوں. سپر آکسیجنیٹ کرتے ہیں, اور اس کو میں اسی وقت لگا دیتا ہوں. بٹ دیٹ ڈیپینڈ اپون دا کنسنٹریشن جو میں اس میں کرتا ہوں بیماری کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی آکسیجنیٹ سپر آکسیجنیٹ کرنے کی مشینز آتی ہیں باقاعدہ؟ مشین بھی آتی ہے, لیکن یہ وہ پروسیس نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ HBOT کی بات کر رہے ہیں, ہائپر بیرک آکسیجن ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو ایک زمانے میں مائیکل جیکسن بھی کرواتا تھا اپنی. جی. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ہے وہ جسم کو گیلا کر کے ایک چیمبر میں لیٹ جاتے ہیں, اس میں ہائی والیوم آکسیجن ہوتی ہے تاکہ جذب ہو جائے. میں بلڈ لیتا ہوں. دیٹس وائی کم ہاورڈ مجھ سے کہتا ہے کہ سر آپ بالکل ایک نیا کنسیپٹ لے کے آئے ہیں کہ جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں سوچا تھا. اور میرے پوائنٹ یہ ہے کہ میں ہر قسم کی لا علاج مرض کرتا ہوں. کینسر کا بھی علاج ہے؟ کینسر کا میرے پاس اس وقت بھی پیشنٹ ہے. پینکریاٹک کینسر کے ہیں, اوویرین کینسر کے ہیں, بریسٹ کینسر کا میں کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کیا, بریسٹ کینسر بہت کامن ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے اس کا لمپیکٹومی کر دی, آپ نے پورا بیس کر دیا, آپ نے ریڈیکل میسٹیکٹومی کر دی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے اس کو کیموتھراپی دے دی, بعض صورتوں میں ریڈیو بھی دے دی. ٹھیک ہے. پوری زندگی سر. بٹ ناٹ اونلی ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ.   اس کا جو بھی کینسر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے,   اس کا جو بھی کینسر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے,    اس کا جو بھی کینسر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے,
कैंसर जो उसकी किताब है ये रिकर दोबारा कर जाता है? हमेशा रिकर कर जाता है। देखें जितने कैंसर है ना, चाहे वो ओवेरियन हो, यानी रिलैप्स कर जाएगा, दोबारा से आ जाएगा। ट्यूमर जब टूट, क्या है कैंसर? एक नॉर्मल सेल की अनडिफरेंशिएटेड एबनॉर्मल ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, दैट इज कैंसर। ट्यूमर जो बनता है वो, लेकिन जो कहते हैं कि वो अपने निशाने राह छोड़ के जाता है, इसी तरीके से हर कैंसर ब्लड के अंदर अपना मार्कर रिलीज करता है, ठीक है। अच्छा, आप उसकी उस वजह मार्कर से पे वो नहीं चेक करते हो, ठीक है, ट्यूमर मार्कर्स जो कहलाते आपने हैं। कीमोथेरेपी दे दी, आपने कहा नहीं जी आप ठीक हो गए, 3 साल बाद दोबारा हो गया। ये ट्यूमर मार्कर्स जो कहलाते हैं, ट्यूमर मार्कर्स, इंटरल्यूकिन और ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। ये जो ओवेरियन कैंसर की भी थी खातून, इसका मार्कर है CA125। CA125, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, यही है ना, कैंसर एंटीजन 125, ठीक है। खातून को ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 42 तक, ठीक है, 125 की। उनका पहुंचा हुआ था 835 पे जब मेरे पास आई, और डॉक्टर ने कहा था कि नहीं आपकी तो पूरे जिस्म में फैल गया, 3 महीने की ज़िंदगी है, ठीक है। अच्छा, 835, जब 835 पे पहुंचा तो अंदर तो आग लगी हुई है ना, ठीक थोड़ी हो गई आप। तो फिर आपने उसका इलाज इसी तरह? मैंने अभी शुरू किया उसका इलाज। अच्छा, लेकिन मैं बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर का कर चुका हूँ। मैं उसको एक क्लिनिकली होता है, जैसे ये बच्चा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, मैं सब पेशेंट को करता हूँ कि देखें मैं टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट के 2 पर्पज़ है मेरे, बाद में भी। एक तो मैं देखूंगा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरे पास एक बेसलाइन आ जाए, और उस बेसलाइन पे मैं लेके चलूंगा कि अच्छा अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है। क्योंकि मैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सही बात। मेरे पास जब तक वो नहीं हो, मेरे अपने इत्मीनान की बात है, मेरे अपने इत्मीनान की बात है ना, ठीक है। अच्छा, बेड सोर का भी इलाज इसी तरह किया जाता है? अभी पिछले दिनों एक साहब थे, जख्म हो जाते हैं, उनकी सवात के थे, ठीक है, जीप खाई में गिर गई, L2 के ऊपर उनकी यानी हराम मगज जो है, स्पाइनल कॉर्ड कट गया, इसलिए कि स्पाइनल कॉर्ड डिसलोकेट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वो आए मेरे पास, ऑपरेशन कराया तो उन्होंने लियाकत नेशनल में उन्होंने स्पाइन को स्टेबल कर दिया था, इसलिए कि स्टेबिलिटी तो बहरहाल चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह, हराम मगज वो ऐसे कटा हुआ था, हराम मगज ऐसे कटा था, बाकी पैरालाइज था नीचे, अब वो पैरालाइज था नीचे, उनके सैक्रम के ऊपर इतना बड़ा तकरीबन जख्म हो गया था, जिसमें अंडरमाइनिंग भी 1 इंच की थी, बेड सोर। ठीक। मैंने उनका ब्लड लिया, हमायूं नाम है, मैंने ब्लड लिया और उनके ज़ख्म पे लगा दिया। आज मैं उनकी एक ऑटो जो पार्ट्स होती है उसकी दुकान है। आज मैं किसी काम से गया था, उनका असिस्टेंट था, उससे मैंने पूछा, कहने लगा सर 10 दिन पहले मैंने लगाया था, 1.5 साल का ज़ख्म था, 10 दिन में 70% हील कर गया। 70% बेड सोर हील कर गया। दैट इज़ एन अमेजिंग टाइप ऑफ रिजल्ट। ठीक है, यानी ये रीजनरेट, अच्छा ये एंटी एजिंग भी कर सकता है, ये जो है ये इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 चीज़ें होती हैं सर, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्रीटमेंट किया जाता है। पाकिस्तान से लोग, मैं बहुत सारे लोग, जफर भाई भी इसकी तारीफ हैं, जफर भाई बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं, जवान होकर वापस आते हैं कनाडा से, दूसरी जगह से। UAE से आया था मेरे पास, ऑटिस्टिक बच्चा था, हाँ, ठीक है। मैंने उसके 14 सेशन किए, 5-6 सेशन किए थे, तो उस बच्चे का बाप कहने लगा कि मेरे अब्बा जो है बच्चे के दादा, उनको डिमेंशिया हो गया है, तो उनका हो सकता है। मैंने कहा ले आना। अब बच्चे का भी करता था, उसके दादा का भी करता था। 4 सेशन के बाद वो बच्चे का जो बाप है आतिफ, वो मुझसे कहने लगा कि सर अब्बा के चेहरे पे ग्लो आ गया है, ठीक है। मैंने कहा बात यह है कि 8 सेशन हो जाए, तुम्हारे अब्बा अपनी उम्र से 15 साल कम हो जाएंगे। अब्बा को कोई शादी का शौक हो जाता बच्चों बोले नए घर में शिफ्ट हो जाओ। आतिफ की बीवी कहने लगी कि मैंने तो दादी से भी कहा है कि आप भी करवा लीजिए, वरना अंकल आपसे कम उम्र लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये है, इसलिए कि मेरा काम जो है ना, मेरा काम बेसिकली ये है कि मैं बॉडी सेल को रीग्रो करता हूँ, एनर्जाइज करता हूँ। सेल बीमार होता है, हमारी जिस्म जो है ना 40 ट्रिलियन सेल से मिल के बना है, ठीक है। आप उस सेल को बीमार हो गया, आपको बीमारी आ गई, ठीक है। आप उस सेल को ठीक कर दो, बीमारी चली जाएगी। मैं इसका करके देख चुका हूँ, मैं सैकड़ों मरीजों की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक और बीमारियों के हवाले से, मुझे बताइए। देखें, एक चीज़ मैं अल्लाह की बात करता हूँ, इसलिए कि वही बात मुकद्दम है। ये अल्लाह के अल्फाज हैं,
کہ تمہارا جسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا تم پر واجب ہے. فرض کے بعد واجب دوسرے نمبر کی چیز ہے. بے شک. ٹھیک ہے. روزے میں بھی آپ کے وہ ہے، آپ اس میں بہت سی ہماری زیادہ 70% بیماریاں ہماری منہ کے راستے ہیں، کھانے کی وجہ سے. کھانے کی وجہ سے. بے شک. آپ اس کو کنٹرول کرو نا. روزہ بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج ہے کہ بھائی کنٹرول کر. بالکل بالکل. یعنی ایک تو کھانے پینے کا خیال رکھیں، دوسرے اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو تو پھر اس کا علاج کروائیں. اور یہ جو آپ جو آکسیجنیشن یا سپر آکسیجنیشن جو طریقہ علاج ہے وہ بڑا کارآمد ہے، اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. امید کرتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے نمبرز بھی ہماری اسکرین پر موجود تھے، اگر کسی کو ایسی پرابلم ہے تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں. پہلے ناظرین ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ظفر بھائی سے پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.